حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ کلیم بھائی وہیں رہتے ہیں قریب میں ہریانہ کے، ان کو بھیج دیا جائے گا، دیکھ بھی لیں گے اور بعد میں کام کی نگرانی بھی کر لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کلیم ہمارے شیخ کا وطن ہے پنجاب، اس کا حصہ ہے ہریانہ، مولانا فرما رہے ہیں وہاں کتنا، ہمیں بھی معلوم ہے 47 کے بعد حالات ایسے ہوئے تو وہاں تم کچھ وقت لگا سکتے ہو۔ میں نے کہا حضرت کیوں نہیں لگا سکتے، بڑی سعادت کی بات۔ تو ہم لوگ وہاں گئے اور جا کر جو صورتحال دیکھی تو بالکل اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ مسجدوں میں جامع مسجد سونی پت کی، اس میں آج بھی درگا مندر بنا ہوا ہے، درگا مندر بنا ہوا ہے، بڑی شان کی مسجد ہے۔ کہیں سے بھی آپ سونی پت میں داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں کے مینار اور گنبد دکھائی دیں گے، ایسی شان کی مسجد ہے وہ۔ مسجدوں کے محرابوں میں مورتیاں رکھی، کتنی مسجد ہے، جانور بندے ہوئے، گوبر بندے ہوئے، پوری بستیاں اڑتر، ایسی اجنبیت ان چہروں سے، ان اولیوں سے۔ ہمارے ساتھی حافظ ادریس صاحب، کوئی کبھی مولانا اقبال یا قاری امید علی وغیرہ کو ہم لے کر جاتے 2-3 لوگ، تو جہاں جاتے بچے سب لوگ گھور کے دیکھتے، جیسے الگ سے اولیے کے 2-3 سردار ہمارے یہاں آ جائیں تو سب دیکھنے لگیں گے نا، بھائی سردار جی کیسے آئے، اجنبیت سی ہوتی ہے، اس طرح دیکھتے۔ بچے کہتے اتنے ملا کہاں سے آ گئے، اتنے ملا، یوں کرتے تھے۔ اب مجھے کچھ بھی تمیز نہیں تھی، گاؤں کا رہنے والا، علم بھی نہیں تھا، عمل بھی نہیں، کچھ کبھی کام کیا نہیں، گھر میں بھی بھائیوں نے بہنوں نے سب پالا بالکل اپنا کہنا بقول کر کے کہ حرام کی کھانے کی عادت، ایسا تھا کچھ کیا نہیں۔ وہاں پھرے گھومے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تو 1 مہینے تک ہم گھومتے رہے، جب کوئی سرا مل نہیں پایا اور سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے، تو میں نے ایک خط کا مضمون بنایا حضرت مولانا نور اللہ مرحوم، اور حضرت سے یہ بات فرمائی کہ حضرت یہ خیال، اس کا پورا مضمون مرتب کیا، جملے صحیح کیے کہ حضرت کو لکھوں گا کہ حضرت جو بات حال سنا تھا اس سے بہت برا حال ہے، اور یہاں کام کی شدید ضرورت ہے، ایک جماعت کی ضرورت ہے، لیکن یہاں کام کرنے والے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم جیسا آدمی ہرگز یہاں پر کچھ کام نہیں کر سکتا۔ میں بہت شرمندہ اور 100 دفعہ معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کسی امید پر بھیجا تھا، مگر میں یہاں میری اہلیت سے بہت زیادہ کا کام ہے یہاں پر۔ تو آپ کسی اہل آدمی کو یہاں متعین فرما دیں تو جوتے میں بھی اٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ پھرتا رہوں گا۔ اللہ یہ خیال بنائے۔ اور وہ ایک اینٹوں کی مسجد تھی وہاں سونی پت میں، چھوٹی سی، اس میں ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی تھی۔ اس سے پہلے سوچا کہ جا کر اب حضرت کو خط لکھوں گا، تو وہاں 2-3 لوگ ہم تھے، 2-3 لوگ ملا ٹائپ کے، نومر ہی تھے لیکن ملا ٹائپ کے تھے۔ اس طرح دیکھا، ایک صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے بھی یہ کون لوگ ہیں، مہمان سے الگ دکھ جاتے ہیں جو اجنبی سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کسی نے، یہ فلت کے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی کلیم صاحب، یہاں پر بھی آئے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر کچھ مدرسہ قائم کرنا، یہ کرنا۔ اچھا یہ فلت کے ہیں مولانا کلیم صدیقی کے؟ ہاں میرے پاس آئے آ کر کے، نہیں بڑوت کے رہنے والے تھے، کہ میں پاکستان گیا تھا 6-7 مہینے پہلے، اور وہاں ایک مولوی صاحب نے ایک رومال اور ایک کتاب دی تھی آپ کو، اب مگر میں فلت جا نہیں سکا، تو وہ کتاب میرے بیگ میں رکھی ہوئی ہے، ہینڈ بیگ میں، اگر آپ کہو تو میں آپ کو پہنچا دوں، 5 منٹ لگیں گے، آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا، پاکستان سے کسی عالم نے تحفہ دیا، کتاب بھی تھی، تو اللہ لچوا بیٹھ گیا ہوں۔ تو 5 منٹ کی بجائے 15-1 منٹ میں آئے۔ تو وہ کتاب، ایک رومال تھا، سادہ رومال جو سفید رنگ رومال ہوتا ہے باریک سا اوڑھنے کا ایسے مردوں میں، دوسرا جو تھا وہ ایک کتابچہ تھا جس میں لکھا تھا ملفوظات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، ہمارے حضرت کے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات۔ بزرگوں اپنی مجلس میں جو باتیں کہتے ہیں وہ چونکہ اللہ والوں کی باتیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہو، ان کی باتیں ہماری طرح نہیں کہ وہ آدمی بول لیے، قوالوں کی بات الگ ہوتی ہے، صاحب حال لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، ان کی جملے ایک ایک جملہ زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو ملفوظات شاہ عبد القادر رائے، چونکہ وہ دادا پیر کے ملفوظات تھے تو ایک دم مجھے بہت ہی اچھا بھی لگا، بہت ہی چلو یہ تو بہت قیمتی سرمایہ مل گیا، تو میں نے وہی کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ تو اس کا پہلا ملفوظ جو تھا وہ یہ تھا کہ ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے، مرید بننے کا مزہ فٹ بال بن جانے۔ فٹ بال کا کیا ہوتا ہے؟ کھلاڑی کی لاتوں کی ہوتی ہے، کھلاڑی ادھر کو گھما دے تو ادھر کو، ادھر گھما دے تو ادھر۔ وہی ارادت کا مزہ لکھا تھا، ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں، یہ پہلا ملفوظ تھا۔ اب وہ مجھے خیال
حضرت رائے پوری کا ملفوظ تھا دادا پیر کا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بنے نہ بنے لیکن بننے کی مزہ تو لینے کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے. چلو اب حضرت نے لات مار دی ہے کہ ادھر ہریانہ میں کام کرنا ہے, تو اب معذرت کا وہ خط میں نے ختم کر دیا, ذہن سے کاٹ دیا, اپنا پورا مضمون ہی ختم کر دیا. جیسے بھی ہوگا ہم پھرتے رہیں گے, جو ہوگا دیکھی جائے گی بات. اسی دن ایک خبر پڑھی, میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ فٹ بال کا ایک کھلاڑی تھا, فٹ بالر, نام اس وقت یاد نہیں بہت, اس نے ورلڈ کپ میں, جو ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال کا, اس میں آخری گول کیا تھا اس کک سے. تو جو اس گیند سے جس پر لات مار کر اس نے گول کیا تھا, لات مار کر جس نے گول کیا تھا, تو وہ گیند ویسے $20 کی تھی, یہ $50 کی تھی, لیکن وہ $50,000 کی بکی. $50,000 کا مطلب 50 لاکھ روپے, تقریباً 40 لاکھ روپے بیٹھتی ہے, یا تقریباً 38-40 لاکھ روپے. فٹ بالر کی گیند میں کک لات میں ایک گیند جو ہے لگ کر $20 سے اس کی قیمت 50 لاکھ بن سکتی ہے, 40 لاکھ بن سکتی ہے. تو پھر اللہ والے کی لات میں, ایک ایسے اللہ والے کی لات میں جو اللہ کا محبوب ہے اور پیارا ہے اور جس کی ہر چیز اللہ کے لیے چلتی ہے. فٹ بالر کی لات تو اللہ کے لیے نہیں چلتی, لیکن اللہ والوں کی لات تو جو کچھ چلتی ہے اللہ والوں کے لیے. تو میرے ذہن میں بالکل پختگی ہو گئی کہ ہمیں فٹ بال بننے کی کوشش کرنا ہے. میرے بزرگوں, صرف اس لمحے کی برکت ہے کہ دعوت کی آواز, داعی اسلام, اتنے سارے ساتھی دعوت کا کام کر رہے ہیں, سب سونی پت میں جانے, اور وہاں فٹ بال وہاں کے سامنے بننے کے بعد جتنے پورے کتابیں, ارمغان دعوت, ہدیہ دعوت, جو ابتدا میں جنہوں نے دعوت کے سلسلے میں اجنبیت ختم کر دی, ان لوگوں میں وہ کر دی ہے, یہ صرف سونی پت حاضری کی برکت.